कमाल हो गया ना जी, कमाल हो गया। जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे। इस आयत की बदौलत जो मैं आयत बताने लगा हूं, अल्लाह पाक भर भर के देता है। इससे भूखों को खाए बगैर जो है रजा देता है। मिसाल आपको दे रहा हूं दोस्तों कि जो मांगोगे अल्लाह पाक देगा। जो मांगोगे, रिजक मांगोगे रिजक देगा। कार मांगोगे ना कार, ट्रक मांगोगे, कार मांगोगे तो कार देगा। भरा हुआ दौलत से ट्रक मांगोगे तो वो भी मेरा रब आपको देगा। सवारी मांगोगे सवारी मिलेगी, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगी, और रिश्ता मांगोगे तो रिश्ता मिलेगा, और फरिश्ता मांगोगे तो फरिश्ता मिलेगा। यानी मदद के लिए फरिश्ता भी आपके लिए अल्लाह ताला भेजेंगे। इतनी जबरदस्त कुरान की आयत है। देखें, अब मैं कहूं जबरदस्त है तो मेरा ख्याल है कि मैं भी गलत कह रहा हूं। कुरान की कौन सी आयत है जो जबरदस्त नहीं, लेकिन ये कुरान की आयत है। मैं बकायदा ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला दे के आपको बताऊंगा कि ये आयत किस कदर शानदार आयत। रिजक मांगोगे रिजक मिलेगा, गाड़ी कार मांगोगे गाड़ी कार अल्लाह देगा, रिश्ता मांगोगे रिश्ता मिलेगा, इज्जत मांगोगे इज्जत मिलेगी, सुकून मांगोगे सुकून मिलेगा, राहत मांगोगे राहत मिलेगी, बरकत मांगोगे बरकत मिलेगी, दुनिया मांगोगे तो दुनिया मिलेगी, और आखिरत मांगोगे तो अल्लाह आखिरत देगा। सदका पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दोस्तों, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे अर्ज की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मालिक मौला, हम पर आसमान से ख्वाने नेमत नाजल फरमा, और उसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद का दिन बना दे। हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी ईद बना दे, और वो तेरी तरफ से निशानी हो। हमें रिज़्क अता कर, और तू सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आगे मांग रहे हैं, और ये कुरान की आयत का मैं तर्जुमा बता रहा हूं। मैं कुरान की आयत आपको बताता हूं। यकीन करें, आपके वारे न्यारे ना होगे ना तो यार मुझे कह देना, मुझे कहना। आप आजमा के तो देखो ना यार, इस तरह अपना यकीन तो कामल करके देखो। अरे हम मुसलमानों में यकीन ही तो नहीं है, वरना ये दुनिया का ग्लोबल है ना, ग्लोब, ये हम हाथ में उठा के लेके फिरे। ये जो अमल मैं आपको अभी बताने लगा हूं दोस्तों, ये आप अमल कर लें। आप यकीन करें, अल्लाह ताला अपनी अता से इंशाअल्लाह ताला इतना आपको पैसा देगा, इतना पैसा देगा, इतना पैसा आपको देगा कि दंग रह जाओगे आप, दंग रह जाओगे आप, माला माल आप कर दिए जाओगे। और ऐसी जगहों से इधर से उधर से तसव्वुर नहीं जाएगा यार आपका किधर से आ रहा है यार, ये वहां से आया, ओए ओए ओए, वो वहां से कैसे आ गया। ऐसा असबाब अल्लाह ताला आपके बनाएंगे। ये आयत जो मैं आपको आयत देने लगा हूं कुरान की, आपने पढ़नी है। मुख्तसर है दोस्तों, बहुत मुख्तसर है, आपने ये पढ़नी है जो। और ऐसी ऐसी जगहों से बंदोबस्त होने शुरू हो जाएंगे कि यार आपको इस तरह लगेगा जैसे आप ख्वाब देख रहे हो। ख्वाब में हर चीज हो जाती है ना, बंदा उड़ना चाहे तो उड़ लेता है, ठीक है, गायब होना चाहे नजरों से गायब होना। आज भी लोग मांग रहे हैं नजरों से गायब होने वाले। यार वो ख्वाब में तो हो सकता है, हकीकत में भी हो सकता है, लेकिन वो 7 करोड़ बार पढ़ना पड़ता है। तो यार मैं कैसे बताऊं, लोग यहाँ पर मजाक उड़ाएंगे। आगे ही लोगों को नीचे गालियां निकालने में वारी नहीं मिलती तो बाद में जरा दूर ले जाता हूँ। लोग तपने वाले तपते भी बहुत हैं, लेकिन अब क्या करूंगा। बात कुछ इस तरह है कि बंदा ख्वाब देखता है ना कि मैंने यार ये देखा, दौलत की बोरियां आ गई। ये आयत पढ़े, हकीकत में आपको जो ख्वाब है ना वो जिंदगी की रूप में आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, आप पर इतनी रहमतें होंगी ना कि आपका दिल झूम झूम के कहेगा। यकीन करें, इस कदर आप पर रहमतें होंगी। झूमेगा आपका दिल, झूमेगा और बोलेगा बोलेगा तेरा जिक्र मेरी है जिंदगी, तेरी नात मेरी है बंदगी, तेरा जिक्र मेरी है जिंदगी, तेरी नात मेरी है बंदगी। आए गम जिधर से उधर गए,
غم جدھر سے ادھر گئے، اور میرے بگڑے کام بن گئے، بالا گلولا بے کمال ہی کاشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع حسال ہی صلو علیہ سب پڑھو صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمال۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا کہ آپ کہیں گے کہ غم کدھر سے آئے ہیں، جدھر سے آئے ہیں ادھر نہیں چلے گئے۔ جو میرے بہنیں بھائی قرض میں مبتلا ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا دوستو، دیکھیں آپ کا کام کیسے، آپ آنکھیں بند کریں کھولیں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے بہن بھائیوں کے حالات ٹھیک نہیں، قرضوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور گھر تک بیچاروں کے کرائے پہ ہیں، اور بیچارے کرایہ دینے سے بھی قاصر ہیں، اتنے حالات خراب ہیں دوستو۔ تو وہ میں بات جو آپ کو بتاؤں گا وہ چند دن آپ پڑھیں، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یار کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر دیکھے مہربانی کر دی ہے۔ دوستو یہ وظیفہ جو ہے نا وہ لوگ کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے، جو قرضوں میں گرے ہوئے ہیں، غریبی میں گرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، کرائے پر مکان ہے، کرائے دینے سے قاصر ہیں، اور کرایہ دے بھی سکتے ہیں پھر بھی تنگ ہیں، پھنگ ہیں، وہ بیچارے اپنی روزی روٹی کھانے سے مجبور ہیں، کئی بار 2 وقت کھاتے ہیں، کئی بار 1 وقت ملتا ہے۔ دوستو وہ لوگ یہ وظیفہ کریں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہوگا، اور وہ مجھے دعائیں دیں گے جولیاں اٹھا اٹھا کے۔ وہ لوگ جن کے گھروں پہ غریبی نے اس طرح پنجے گاڑ رکھے ہیں وہ لوگ کریں، اور وہ کریں گے تو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر سمجھیں گے کہ یار واقعی میں ہمارا یہ حل ہوا ہے۔ لوگ کہیں کہہ جاتے ہیں 1000 میں سے ایک کہ یار وظیفہ کیا کام نہیں ہوا ہے جی، اس طرح کرنے والوں کے تو کام ہوتے بھی نہیں ہیں، جو بندوں کو بتاتے پھریں میرا یار میں کر رہا ہوں، لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، ان بیچاروں کو کون بتائے کہ جیسے ہی آپ بتاتے ہیں آپ کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے دل کے سودے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں ڈاکٹر تو ہے نہیں کہ آپ میرے پاس آئے 5 روپے فیس دی پھر اگلے دن بھاگتے ہوئے آگے بھائی تم نے یہ دوائی دی تھی آرام نہیں آیا، فری والے بندے ہو آپ، میں فری بتانے والا ہوں، پھر مجھ سے کیا گلا اور شکوا۔ من کے سودے ہیں، دل کے ایمان کے سودے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان میں یقین ہے تو میرا کام تھا آپ کو بتا دینا، اب اللہ کا کام ہے آپ کو دینا، اور اللہ ہر اپنی مخلوق پہ کرم کرتا ہے۔ میں زیادہ پیارا نہیں ہوں یا وہ زیادہ پیارا نہیں، آپ بھی پیارے، مگر شرط یہ ہے نا کہ آپ وہ والا اخلاص تو پیدا کرو بھائیوں اور بہنوں، وہ اخلاص پیدا کرو، پھر دیکھو کہاں سے آپ کی طرف اللہ تعالیٰ مال بھیجیں گے، اور آئی ہوئی مصیبتیں وہیں سے اسی رستے سے واپس جائیں گی۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں تو یہ عمل اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ کریں اور آزما لیں۔ دوستو یہ وہ آیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی روٹی کی مشکلات کو اور ان کی قوم کی روزی روٹی کی مشکلات کو دور کیا تھا، جس کا ترجمہ میں نے پہلے بھی شروع میں آپ کو سنایا۔ ایک بار پھر آپ کا ایمان میں تازہ کر دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک و مولا، ہم پر آسمانوں سے خوانے نعمت اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور وہ خوان جو ہم پر تو اتارے وہ تیری نشانی ہوں، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ عمل ہے سورۃ المائدہ، یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، آیت نمبر 114۔ یہ آپ جناب صبح جیسے ہی اٹھیں فوراً کوئی کسی سے بات نہ کریں، فوراً وضو کریں اور اس آیت کو آپ 11 بار پڑھ لیں، اور پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی باتوں پر غور نہ کیجیے گا، اور نہ کسی کی بات کا جواب دیجیے، نہ خود فالتو بولیے مسوائے اس آیت کی تلاوت کے۔ دوستو یہ آیت آپ نے 40 دن پڑھنی ہے، 40 دن میں اللہ تعالیٰ، ویسے تو زندگی بھر پڑھیں، آپ کا ہر مسئلہ، کوئی وظیفہ آپ کو کرنے کی ضرورت پھر نہیں پڑے گی، لیکن کوئی بھی معاملہ ہے ایک اپنے معاملہ ذہن میں رکھیں اور 40 دن پڑھیں۔ عورتوں کی جو درمیان میں مجبوری آتی ہے، عورتوں کو یہ آیت 80 دن پڑھنی پڑے گی، 80 دن گن کے۔ جب مجبوری آیت چھوڑ دی ہے تو پھر تب دوبارہ شروع کریں گے، تو مثال 21 دن پر مجبوری آئی تھی چھوڑی، پھر جب شروع کریں گے تو پھر 22واں دن گنیں گی،
پھر 38 دن پہ مجبوری آئی یا 48 دن پر مجبوری شروع ہوئی تو وہ یہاں پر روک لیں گی، پھر دوبارہ 48 دن سے شروع کریں گی، ان کو 80 دن کرنا پڑے گا۔ خواتین ایک بات یاد رکھیں کہ ان کو جو مجبوری ہے اس کے تحت انہیں ڈبل وظیفہ کرنا پڑے گا، تو ان کا کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی شیئرنگ دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔